اس بدبخت شخص کو گاؤں کے لوگوں نے قبر کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر آخرکار اس شخص کو کوڑے والی جگہ پر گڑھا کھود کر دفنایا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ آخر اس بدبخت شخص نے کیا کیا؟ 5 سال کی ایمان فاطمہ، جس بچی کی عمر کھیلنے کودنے کی تھی، اس بچی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، یقین جانیے اس کی سزا یہی بنتی تھی۔ جناب علی، گجرانوالہ کا گاؤں ہانڈو کی 5 سال کی فاطمہ بچی جو کہ گھر سے لاپتہ ہوئی، گھر والوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، گاؤں کے لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ ہمارے گاؤں کی 5 سال کی خوبصورت پیاری سی گڑیا فاطمہ گئی تو گئی کہاں پر۔ گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، اہل علاقہ ڈھونڈ رہے ہیں، محلے دار ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بدبخت لوگ بھی ساتھ ڈھونڈ رہے تھے جن لوگوں نے اس 5 سال کی خوبصورت فاطمہ کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد اپنے ہی گھر میں گڑھا کھود کر زمین بوس کر دیا تھا۔ 5 سال کی فاطمہ جب گھر سے لاپتہ ہوئی تو والد اپنی بیٹی کے لیے کتابیں جلد کروانے گیا ہوا تھا کہ میری بیٹی کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے، میری بیٹی سکول جائے گی، تعلیم حاصل کرے گی۔ پہلی کلاس کی فاطمہ جس کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا گیا۔ اب جناب والد اپنی بیٹی کے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہے اور پیچھے سے ماں اپنی بیٹی کو ڈھونڈی جا رہی ہے۔ 5 گھنٹے گزر گئے، 6 گھنٹے گزر گئے، 7 گھنٹے گزر گئے، ایک لمبا وقت گزر گیا، لیکن فاطمہ کی کوئی خبر نہیں کہ فاطمہ گئی تو گئی کہاں پر۔ رات ہوئی تو فاطمہ کے والد نے جا کر پولیس کو اطلاع دی کہ پچھلے 5-6 گھنٹے سے میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن میری بیٹی کا پتہ نہیں لگ رہا۔ پولیس نے اس بچی کی تلاش شروع کر دی۔ اب جناب محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ فاطمہ کے والد کو کہ آپ کے ہمسائے پر ہمیں شک ہے، اس کی حرکتیں بھی کچھ ایسی ہیں، آپ اس کے گھر جا کر تلاشی لیں، لیکن وہ فاطمہ کا باپ بار بار یہ بات کہہ کر انکار کر دیتا تھا۔ ایسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شخص کتنا ہی برا ہو، یہ کتنا ہی بد اخلاق ہو، یہ کتنا ہی بد لحاظ ہو، لیکن یہ 5 سال کی فاطمہ بیٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ والا گھر تھا اس بدبخت شخص کا جس کو گاؤں کے لوگوں نے قبر کے لیے جگہ تک نہیں دی۔ جناب علی، بالآخر جب فاطمہ کا باپ پورا گاؤں کا ہر گھر چھان لیا، ہر جگہ جا کر دیکھ لی، لیکن فاطمہ کی خبر نہیں ہو رہی تھی کہ جب محلے داروں نے بار بار کہا کہ اب آخری گھر یہی بچا ہے، اس گھر میں جا کر فاطمہ کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ جناب علی، محلے دار، گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ فاطمہ کے والد کے ساتھ اس بدبخت شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک گڑھا کھودا ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ تازی اس گڑھے کو کھودنے کے بعد اس پر مٹی ڈالی گئی ہے۔ اہل علاقہ، محلے دار اور فاطمہ کے والد کو شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جب اس تازی مٹی کو نکالا، یعنی گڑھے کو دوبارہ کھودا، تو معلوم ہوا 5 سال کی فاطمہ زمین بوس تھی، اس کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس بچی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، اللہ معاف کرے، اللہ کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے جو سلوک فاطمہ کے ساتھ کیا گیا۔ پولیس کو جب معلوم ہوا، اہل علاقہ کو معلوم ہوا، کیا اس بدبخت شخص نے؟ جناب علی، ایک تو یہ اس کا نشہ کرتا تھا، منشیات فروشی کرتا تھا، بہانے سے فاطمہ بچی کو اپنے گھر بلایا، اور جب اس کے ساتھ بدفعلی کر لی تو اس بدبخت کی ماں نے کیا کیا کہ بیٹا تم نے کیا کر دیا؟ تم نے تو وہ کر دیا کہ جب یہ گھر سے باہر نکلے گی تو یہ جا کر شور شرابہ کرے گی، اپنے ماں باپ کو بتائے گی۔ اس بدبخت ماں نے اپنے بدبخت بیٹے کے ساتھ مل کر اس گڑیا کے ٹوٹے کر دیے، یعنی اس کے جسم پر اینٹوں سے وار کیے کہ ایک تو بچی پہلے ہی مر چکی تھی ایک قسم کی، اس کے ساتھ جو سلوک اس بدبخت شخص نے کر دیا تھا۔ جناب علی، معلوم یہ ہوا کہ بچی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنے کے بعد والدہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس بچی کو گھر میں ہی دفن کر دیا۔ اب جناب پولیس نے گرفتار کر لیا اس شخص کو۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ پولیس نے اس شخص کو پولیس مقابلے میں مار دیا ہے، یعنی یا پولیس لے کر جا رہی ہوگی تو اس نے آگے سے کوئی انچی منچی کی ہوگی، تو پولیس نے اس شخص کو گولیاں مار کر ختم کر دیا، یعنی پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا۔ والدہ اس بدبخت شخص کی فرار ہو چکی ہیں، اس کا باپ بھی فرار ہو چکا ہے۔ اب جناب جب اس کو مار دیا تو گاؤں میں 3 قبرستان ہیں، 2 مسلمانوں کے، 1 عیسائی کا، لیکن مجال ہے کہ کسی نے قبرستان میں اس کو دفنانے کے لیے جگہ بھی دی ہو۔ یہاں تک کہ کسی بھی شخص نے اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے بھی معذرت کر لی کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے، ہم اس کو کفن نہیں پہنا سکتے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کو بھی کہا گیا کہ یار آپ ہی کچھ کر دو، قبر کھود دو، اس کو دفنا دیتے ہیں، لیکن کرسچن کمیونٹی نے بھی صاف انکار کر دیا کہ ہم اس شخص کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اور نہ اس کو اپنے قبرستان میں جگہ دیں گے اور نہ ہی ہم اس کو غسل یا اس کو کفن وغیرہ پہنا سکتے ہیں۔ اب جناب
وہاں کے ناظم، وہاں کے سیاستدان آ کے ترلے میں سماجت کر رہے لوگوں سے، یار آپ کچھ تو کوئی کرے، کوئی جنازہ پڑھا دو، مرنے والا مر گیا ہے اب کیا فائدہ۔ لیکن جناب پورے گاؤں نے اس سیاستدان کی، اس وڈیرے کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اب جب پولیس اس گاؤں میں داخل ہوئی، بازار میں داخل ہوئی، تو پورے بازار نے، پورے شہر نے، پورے گاؤں کے لوگوں نے ان پولیس کے افسران کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا، ان پر پھول نچھاور کیے کہ اگر اس شخص کو پولیس مقابلے میں نہ مارا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جیل میں سلاخوں میں جانے کے بعد کچھ عرصے بعد باہر آ جاتا اور دوبارہ کسی ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایسی ناروا حرکت، ایسا ناروا سلوک کرتا۔ اب جناب آخر میں ہوا کیا؟ جب عیسائیوں نے انکار کر دیا، مسلمانوں نے انکار کر دیا، تو بالآخر پولیس نے کیا کیا؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کچھ لوگوں نے مل کر قریبی ایک پلاٹ تھا جہاں پر لوگ کوڑا پھینکتے تھے، اس کوڑے دان والی جگہ میں ایک گڑھا کھودا اور اس شخص کو اس میں ڈال کر، کفن بھی نہیں پہنایا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ڈال کر اوپر مٹی وغیرہ ڈال دی۔ پھر معلوم ہوا کہ جب پولیس وہاں سے چلی گئی تو پھر اس کے بعد محلے داروں نے وہ مٹی کو بھی نکالنا شروع کر دیا کہ ہم اس شخص کو زمین بوس ہونے نہیں دیں گے، اپنے قریب ترین بھی اس کو کہیں دور لے جائیں۔ پھر جا کر میری معلومات کے مطابق کہ اس جگہ پر جہاں پر اس کو دفنایا تھا، یعنی گڑھا کھود کر پھینک دیا تھا، اس کو پکا کر دیا، یعنی سیمنٹ لگا دیا۔ اس شخص کا آپ انجام دیکھیں، کس طرح اس شخص کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج کل سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اس فاطمہ بچی کے حوالے سے کافی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کس طرح اول تو فاطمہ کے ساتھ جو اس بدبخت شخص نے کیا تو کیا، لیکن اس کے بعد جو اس شخص کے ساتھ کیا، اس بدبخت کو گاؤں کے لوگوں نے اپنی زمین دینے سے، یعنی قبر کی جگہ دینے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے جو معاشرے میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی پھول جیسی بچیوں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ حرکات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بر وقت انصاف ہوتا رہے، پہلی بات کوئی بھی معصوم پھول جیسی کوئی بچی ہو یا عورت کوئی بھی ہو، بڑی عمر کی ہو، چھوٹی عمر کی ہو، عورت ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی بےہودہ، کوئی غیر اخلاقی حرکات کرے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، اور آواز بلند کرتے کرتے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس شخص کو سولی پر لٹکایا جائے، اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ فاطمہ بچی کے اللہ درجات بلند کرے، اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے کہ کس طرح پھول جیسی بیٹی ان کی اس دنیا فانی سے انتقال کر گئی، اور جو اس کے ساتھ سلوک ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔